السلام علیکم. لیکچر نمبر 36 شروع کرتے ہیں آج, اور اس میں مزید ڈیولپ کرتے ہیں انٹیگریشن کے کانسیپٹ کو, آئیڈیا کو, ان ٹرمز آف اپلیکیشن ٹو ریئل لائف پرابلمس بیسکلی. اس لیکچر میں بھی کانسیپٹ کچھ یہی ہے کہ ایک ریئل لائف پرابلم ہے, اس کو ریئل لائف سے مراد کہ فزکس کی پرابلم شاید ہو یا ریئل لائف پرابلم ہو, تو اس کو سالو کرنے کے لیے یا اس کو کچھ اینالائز کرنے کے لیے انٹیگریشن یا ڈیفینیٹ انٹیگرل جو ہے اس کو استعمال کیا جائے گا, اس کے کانسیپٹ کو اپلائی کریں گے اور پھر دیکھیں گے کہ جی اس کو پرابلم کا آنسر ملتا ہے کہ اس کا سولوشن نکال سکتے ہیں کہ نہیں. تو یہ کانسیپٹ وہی ہے جو پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں پچھلے لیکچرز میں, کہ جی پچھلے لیکچرز میں ٹاپک جو تھا وہ ڈسکشن کا وہ والیوم تھا, والیوم آف 3 ڈائمینشنل سالڈز, اور اس کا ایک گیون سالڈ کا والیوم معلوم کرنے کے لیے ہم نے یہی دیکھا کہ انٹیگرل, ڈیفینیٹ انٹیگرل کو استعمال کیا تھا, یعنی انٹیگریشن کے جو کانسیپٹ تھے وہ ہم نے استعمال کر کے اپنے والیومز معلوم کیے سالڈز کے. اس لیکچر میں کیا ٹاپک کیا ہے ڈسکشن کا؟ اس لیکچر کا ٹاپک ہے جناب آرک لینتھ کی بات کریں گے ہم. آرک لینتھ کیا چیز ہوتی ہے؟ چھوٹا سا ایک ایجنڈا ہے آج کا, اس کو لکھ لیتے ہیں, دیکھتے ہیں کیا ہے. ٹاپک جناب ہے آج کے لیکچر کا لینتھ آف اے پلین کرو, اور یعنی پلین کرو سے مراد یہ کہ کوئی اگر کرو ہے آپ کے پاس تو اس کی لینتھ کیسے معلوم کی جائے گی, اور جو مین ٹاپک ہوگا اس لیکچر کا وہ ہے آرک لینتھ. تو یہ آرک لینتھ بیسکلی کیا چیز ہوتی ہے, اس کے بارے میں ہم بات چیت کریں گے آج. تو اس میں یہی ہے کہ جی لینتھ کی جب بات ہوتی ہے تو اس کو ہم پہلے تو یہ دیکھیں گے کہ لینتھ کا کیا مطلب ہے. یہاں پہ اب ہم بالکل شروع کے کچھ لیکچرز تھے اس میں ہم نے ڈسکشن کی تھی لینتھ کی, وہ تھوڑا سا ریویو کر لیں گے. ریویو سے مراد ہے کہ وہی انڈر ڈسکشن کنٹینیوسلی جب ہم کریں گے تو اس کو بھی دیکھیں گے, شروع کے جو کانسیپٹس ہیں لینتھ کے, اور پھر اس کو ڈیولپ کریں گے انٹو آرک لینتھ. وہ ڈسکشن کریں گے کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے, اور اس میں یہی بات ہوگی کہ جو آرک لینتھ کو ہم معلوم کریں گے اس کو معلوم کرنے کے لیے بھی کانسیپٹ وہی ہوگا کہ ڈیفینیٹ انٹیگرل یا انٹیگریشن کا جو کانسیپٹ ہے اس کو ہم اپلائی کریں گے اور ہمارا سولوشن آ جائے گا ہمارے پاس. تو اس لیکچر کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل کرنا چاہوں گا جو بیسکلی جو امیڈیٹلی پچھلا لیکچر تھا, لیکچر نمبر 35, اس سے کورسپونڈ کرتی ہے. اور اس میں یہ ہے کہ بیسکلی ایگزامپل یہ ہے کہ جو ہم نے پچھلے لیکچر میں جو ڈسکشن کی تھی سلینڈریکل شیلز کو استعمال کیا تھا فار فائنڈنگ والیومز. تو کچھ وقت کی کمی کی وجہ سے میں ایک ایگزامپل نہیں کر پایا تھا, ایک پراپر قسم کی تھیوریٹیکل ڈسکشن ہم نے کی تھی, ایگزامپل تھیوریٹیکل لیول پہ ہم نے دیکھی تھی ایک, لیکن پراپر ایک اپلائیڈ پرابلم میں نہیں کر سکا تھا, تو وہ میں پہلے کروں گا, اور اس کے بعد پھر ہم آج کے لیکچر کی ڈسکشن جو میجر ہے اس کو سٹارٹ کریں گے. تو آئیں سب سے پہلے یہ کرتے ہیں کہ وہ ایگزامپل ایک کر لیتے ہیں جو بیسکلی کورسپونڈ کرتی ہے پچھلے لیکچر سے. اور آئیڈیا اس ایگزامپل کا یہ ہے کہ ہم والیوم معلوم کرنا چاہیں گے ایک سالڈ آف ریوولوشن کا یوزنگ سلینڈریکل شیلز. تو یہاں پہ اب اس سے پہلے کہ ایگزامپل کریں, آپ کو ہوپ فلی یاد ہوگا امیڈیٹلی پچھلا لیکچر ہے کہ سلینڈریکل شیلز کا کیا آئیڈیا تھا جو ہم نے ڈسکس کیا تھا, اور ان کو استعمال کر کے ہم والیوم کیسے معلوم کر سکتے ہیں کسی ایک سالڈ کا. تو اب جو ہم سالڈ دیکھیں گے, بلکہ پرٹیکولر سالڈ جو ہم جن میں انٹرسٹڈ تھے وہ تھے سالڈز آف ریوولوشن, یعنی ایسے سالڈز جو آپ اگر کوئی ریجن آپ کے پاس ہے 2 ڈائمینشنل دیا ہوا ہے, اس کو اگر آپ کسی ایک ایکسس کے آس پاس ریوالو کرتے ہیں تو جو ریزلٹنگ سالڈ آتا ہے اس کا والیوم ہم معلوم کرنا چاہیں گے. تو جناب اس کی ایک ایگزامپل پھر کرتے ہیں. اس میں ہوپ فلی آپ ریکال کر لیں گے کہ کیا ڈسکشن کی تھی ہم نے. چھوٹا سا پریویو یہ ہے کہ جی والیوم بائی سلینڈریکل شیلز میں ایک کانسیپٹ یہ تھا کہ اگر آپ کے جو سالڈز آتے ہیں کسی ریوولوشن کے بعد کسی ریجن کے, تو اگر وہ کمپلیکیٹڈ سے ہیں یا ان کا کراس سیکشن کچھ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ آتا ہے, یا کوئی اور کمپلیکیشن ہو سکتی ہے, ہو سکتا ہے آپ کا کراس سیکشن جو ہے وہ سمپل ہی ہے, ڈسک ہو یا واشر ہو, لیکن لمٹس آف انٹیگریشن معلوم کرنا مشکل ہو, کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کا جو سرفیس ہے وہ اس ٹائپ کا ہو
یا جو سالڈ ہے وہ اس ٹائپ کا ہے کہ لمٹس اس میں سے معلوم کرنا مشکل ہے. تو تب ہم سلنڈریکل شیلز کو استعمال کر سکتے ہیں اور ہماری کیلکولیشنز کافی آسان ہو جاتی ہیں. تو اس میں یہی تھا کہ کیسے کرتے ہیں. کانسیپٹ یہی تھا کہ جی آپ سلنڈریکل شیل کیا ہوتا ہے. اٹس بیسکلی اے گلاس کنٹینر, جیسے گلاس ہوتے ہیں ہم جس میں پانی پیتے ہیں. دیٹس ایگزیکٹلی واٹ اے سلنڈریکل شیل از. اس کے 2 ریڈیسز ہوتے ہیں یا جنہیں ریڈیائی بھی کہتے ہیں پلورل کے طور پہ, اور اس کی کچھ فارمولا ہم نے ایک بنایا تھا آفٹر سم مینیپولیشن آف دا بیسک فارمولا آف اے سلنڈر, اور وہ یہ تھا کہ جی 2 پائی ایکس ایف آف ایکس ڈی ایکس کو اگر آپ انٹیگریٹ کریں گے تو آپ کے پاس والیوم آ جائے گا سالڈ کا. اور یہ فارمولا 2 پائی ایکس ایف آف ایکس ڈیلٹا ایکس اگر آپ انٹیگرل ہٹا دیں تو وہ بیسکلی کورسپونڈ کرتا تھا تھکنس آف دا شیل, اس کی ایوریج ریڈیس ٹائمز دا ہائٹ ٹائمز 2 پائی. اچھا, اس میں ہم نے یہ بھی دیکھا تھا کہ یہ جو سلنڈریکل شیلز کا جو فارمولا تھا, یہ پروسیس تھا, اس کو ایک اور نقطہ نظر سے بھی ہم دیکھ سکتے تھے. اس میں ہم نے یہ کیا تھا کہ سلنڈریکل شیلز کا جو فارمولا ہمارے پاس آیا تھا 2 پائی ایکس ایف آف ایکس ڈی ایکس یا ڈیلٹا ایکس, اگر آپ اس کو انٹیگرل ہٹا کے دیکھیں, یعنی ڈیلٹا ایکس واز دا تھکنس آف دا شیل. اس میں اگر یہ تھا کہ تھکنس کو اگر آپ بالکل ختم کر دیں, یعنی اس کو 0 کر دیں, تو سلنڈریکل شیل جو تھا آپ کا وہ ایک عام سلنڈر بن جاتا تھا. اور اس کا فارمولا پھر بھی وہی رہتا تھا کہ آپ بجائے سے کہ اب آپ ایوریج ریڈیس دیکھ رہے ہیں, اب آپ اس کا ریڈیس دیکھتے تھے سلنڈر کا خالی, اور اٹ ٹرنڈ آؤٹ کہ فارمولا وہی رہتا تھا. اور یہاں پہ سلنڈریکل شیل کا جو فارمولا تھا وہ اب بن جاتا تھا سرفیس ایریا آف اے سلنڈر وچ یو کڈ یوز ٹو فائنڈ دا والیوم آف اے سالڈ. تو یہ 2 طریقے تھے, ایک دوسرے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ایک میں سے دوسرا ڈرائیو کر سکتے ہیں, وائس ورسا کر سکتے ہیں. تو ایک ہی کانسیپٹ تھا بیسکلی, لیکن تھوڑا سا ڈفرنٹ پوائنٹ آف ویو تھا. تو اب یہ سارے جو کانسیپٹس تھے ہم نے پچھلے لیکچر میں دیکھے تھے, اور کوئی چونکہ کانکریٹ ایگزامپل نہیں کی تھی تو وہ میں یہاں پہ کرنا چاہوں گا اس لیکچر میں. اور اس ایگزامپل کو کرنے کے بعد پھر ہم اس امیڈیٹ جو آج کا لیکچر ہے اس کے ٹاپک جو ہیں اس کے بارے میں ڈسکشن کر لیں گے. تو ایگزامپل دیکھتے ہیں کہ کیا ہے. ایگزامپل جناب ہے کہ یوز سلنڈریکل شیلز ٹو فائنڈ دا والیوم آف دا سالڈ generated when the region R in the first quadrant enclosed by y equals x square is revolved about the y axis. تو جناب یہ آپ کا سوال ہے, یعنی یہاں پہ ایک ریجن دیا ہوا ہے آپ کو جو کہ 2 ڈائمینشنل ہے. اس کو اب آپ وائی ایکسس کے آس پاس گھمائیں گے تو ایک سالڈ بنے گا جس کا والیوم آپ کو معلوم کرنا ہے. تو یہ دیکھ لیتے ہیں تصویر بنا کے کہ یہ سالڈ کیا ہے. سب سے پہلے تو دیکھتے ہیں کہ ریجن کیا ہے, اور پھر اس کی ریولیوشن سے جو سالڈ بنتا ہے وہ کیسا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں. سالڈ یہ جو ریجن ہے یہ آپ کے سامنے ہے, فرسٹ کوارڈرنٹ میں کنفائنڈ ہے بائی دا فنکشنز ایکس اینڈ ایکس اسکوئر. نوٹ کریں کہ انٹرول جو یہاں پہ دیا ہوا ہے وہ ڈٹرمن ہوتا ہے بائی دا انٹرسیکشن آف دا 2 فنکشنز ایکس اینڈ ایکس اسکوئر. تو جو انٹرول آپ کے پاس آتا ہے وہ ہے 0 to 1. لہذا آپ کا جو ریجن ہے وہ ڈیفائنڈ ہے انٹرول پہ 0 سے لے کے 1 تک, اور اس کا جو ٹاپ اپر باؤنڈری ہے وہ ہے فنکشن y ایکولز ایکس, لوور باؤنڈری جو ہے وہ ہے y ایکولز ایکس اسکوئر. تو اب اس کو اگر آپ روٹیٹ کریں گے y ایکسس کے اراؤنڈ تو آپ کے پاس ایک سالڈ آ جائے گا, یہ آپ کے سامنے ہے. اینڈ دس از اے سالڈ دیٹ لکس لائک اے بول ود اے کون شیپڈ انٹیریئر. تو یہ آپ کا سالڈ ہو گیا. اب وہی بات ہے, یہاں پہ تھوڑی سی وہ بات ہوتی ہے کہ کریٹو امیجنیٹو تھنکنگ کی بات ہوتی ہے. تھوڑا سا سوچنا ہوتا ہے کہ ہر چیز جو ہم کر رہے ہیں وہ فلیٹ اسکرین پہ ہو رہی ہے 2 ڈائمینشنز میں. تو تھوڑا سا کریٹو تھنکنگ کرنی ہوتی ہے کہ جو آپ نے ریجن آپ نے روٹیٹ کیا تو جو شیپ آئی ہے وہ بیسکلی ایک بول تو ہے, پیالہ ہے, لیکن ایسا پیالہ ہے جو باہر سے پیالہ لگتا ہے لیکن اس کے جو اندر سرفیس ہے وہ ایک کون کی طرح سے, یہ جو ہم آئس کریم کون کھاتے ہیں اس کی شیپ ہے. تو اس کو تھوڑا سا مد نظر رکھتے ہیں. لیکن یہ بات وہی بات ہے کہ اس وقت تو ہمیں اس کی کوئی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوگی کہ شیپ کو مد نظر رکھا جائے کیونکہ کیلکولیشنز آسان ہے. لیکن آگے چل کے جب ملٹی ویریٹ کیلکولس ہم کریں گے
جس میں ڈبل انٹیگرلز ٹرپل انٹیگرلز ہوں گے, اور وہ کانسیپٹ یہی ہوگا کہ والیوم اور سرفیس ایریا وغیرہ معلوم کریں گے. تو اس میں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ جو پکچر بن رہی ہوتی ہے اس کی امیج کو ذہن میں رکھنا پڑتا ہے, اور وہ سارا اصل چیلنج ہوتا ہے. خیر وہ بات کی بات ہے, ابھی ہم اس کو سالو کرتے ہیں کہ یہ سالڈ آپ کے سامنے آ گیا, آپ نے دیکھا. اب سوال یہ ہے کہ اس کا والیوم کیسے معلوم کریں. تو آئیے والیوم معلوم کرتے ہیں سالڈ کا. سالڈ کا والیوم سلینڈریکل شیل سے معلوم کرتے ہیں. ٹرائی کر کے دیکھیں, کوشش کریں آپ اس کو ڈسک سے کرنے کی یا واشر سے, تو شاید یہ نہ ہو سکے اتنی آسانی سے. اگین ایکسرسائز کے طور پہ آپ دیکھیں, کوشش کریں کہ کراس سیکشن لیں سالڈ کا, کراس سیکشن کو دیکھیں کہ وہ کس شیپ کا ہے. اگر واشر ہے تو آرام سے ہو جائے گا, ڈسک ہے تو اور بھی آسانی سے ہو جائے گی کیلکولیشن آپ کی. لیکن اگر کوئی اور ڈفرنٹ ٹائپ کا ریجن بنتا ہے, یا کوئی ایریا بنتا ہے, یا کوئی 2 ڈائمینشنل ریجن بنتا ہے, تو پھر کیلکولیشنز کافی مشکل ہو جائیں گی, کیونکہ آپ کو بیسک آئیڈیا یہی ہے کہ اس کا ہمیں ایریا کیسے معلوم کریں گے ریجن کا کراس سیکشن کے. خیر ہم سلینڈریکل شیلز استعمال کرتے ہیں, تو آئیں دیکھتے ہیں کیلکولیشنز کیا بنتی ہیں. اس میں دیکھیں کہ سمپل سی کیلکولیشن ہے. سب سے پہلے تو فارمولا جو ہے وہ والیوم کا ہے, انٹیگرل فرام 0 to 1 2 pi x ٹائمز دی ہائٹ آف دی سالڈ ٹائمز ڈی ایکس. تو ہائٹ کیا ہوگی یہاں پہ؟ ہائٹ جو ہے وہ تھوڑی سی یہاں پہ ٹرکی ہے, کیونکہ ہم نے کہا تھا ایف آف ایکس از دا ہائٹ آف دا فنکشن. جب ہم نے ایف آف ایکس کہا تھا تو ہم کنسیڈر کر رہے تھے ایک ایسا سالڈ جس میں جو کنفائنمنٹ تھی صرف ایک فنکشن سے ہوئی تھی, اور باٹم پہ جو تھا وہ آپ کے پاس ایکس ایکسس تھا جس نے کنفائن کیا ہوا تھا آپ کے ریجن کو. یہاں پہ 2 فنکشنز نے کنفائن کیا ہوا ہے, تو جو ہائٹ ہوگی وہ ڈیفائن ہوگی بائی دا ڈفرنس آف دیز 2 فنکشنز. یعنی جو بڑا فنکشن ہے اس میں سے سبٹریکٹ کر دیں چھوٹے فنکشن کو, لوور فنکشن کو, تو آپ کے پاس آپ کی ہائٹ آ جائے گی سالڈ کی. تو بیسکلی کہنے کا مقصد یہ کہ اگر پہلا فنکشن تھا ایف آف ایکس ایکولز ایکس, دوسرا فنکشن ہے جی آف ایکس ایکولز ایکس اسکوئر, تو آپ کی جو سالڈ کی ہائٹ ہے وہ ہے ایف آف ایکس مائنس جی آف ایکس, وچ از دا سیم تھنگ ایز سیئنگ ایکس مائنس ایکس اسکوئر. تو یہ آپ کی ہائٹ بنے گی. تو اس کو لکھ لیتے ہیں. یہ جناب آپ کا فارمولا بن جاتا ہے 2 pi x ٹائمز ایکس مائنس ایکس اسکوئر. یہ آپ کی ہو گئی, یہ وہ فارمولا ہو گیا جس کو آپ انٹیگریٹ کریں گے ٹو گیٹ یور والیوم آف دس سالڈ. تو کیلکولیشن کنٹینیو کرتے ہیں. اب دیکھیں کہ یہ جو انٹیگرل ہوگا یہ 0 سے 1 تک ہوگا والیوم اگر معلوم کرنا ہے, اور اس میں آپ انٹیگریٹ کر رہے ہیں 2 pi ٹائمز ایکس مائنس ایکس اسکوئر ڈی ایکس کو. تو کیلکولیشن جو ہوگی وہ ہوگی دس ول اکول ٹو 2 pi ٹائمز دی انٹیگرل فرام 0 to 1 آف ایکس اسکوئر مائنس ایکس کیوب ڈی ایکس, کیونکہ میں نے ایکس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا اکراس دی ٹرم ان دا بریکٹ ان دا parentheses. Now we get 2 pi times the evaluation of the difference of these 2 functions, x cubed divided by 3 minus x4 divided by 4 at the end points 0 and 1. And when we do this and simplify the expression, we get pi over 6. تو یہ آپ کا جناب ہو گیا volume of this solid that we were looking at. تو pi over 6 جو ہے is the volume, یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ pi over 6 اماؤنٹ یعنی یونٹس پہ آپ کچھ بھی لگا سکتے ہیں. یعنی اس میں pi over 6 سینٹی میٹر کیوب ہو سکتا ہے, یا ایکچولی سینٹی میٹر کیوب تو نہیں ہوگا چونکہ کنٹینمنٹ یہ ایک سالڈ ہے, اس کے اندر ایک کچھ کنٹین کیا جا رہا ہے, تو وہ pi over 6 یونٹس ہے. یونٹس کچھ بھی ہو سکتے ہیں, ڈزنٹ میٹر ڈیپینڈنگ آن دا فزیکل سچویشن, اٹ کوڈ بی اینی تھنگ. لیکن ایبسٹریکٹلی جنرلی اسپیکنگ pi over 6 many units of volume can be pi over 6 units can represent this volume. تو یہ ایک ایگزامپل تھی آف سلینڈریکل شیلز جو میں نے پچھلے لیکچر میں نہیں کی تھی, اس دفعہ کر لیے. تو ہوپ فلی اس سے تھوڑی سی کلیریفائی ہو گئے ہوں گے کچھ کانسیپٹ جو سلینڈریکل شیلز کے بارے میں تھے. تو اگر مزید کوئی سوال ہوں تو آف کورس آپ لوگ کنٹینیو کر سکتے ہیں, پوچھ سکتے ہیں, دیکھیں گے کچھ جواب وغیرہ دے کے اور کچھ نہ کچھ ہو جائے گا. اچھا جی, تو اب اس کو یہاں پہ ختم کرتے ہیں والیومز کو, سلینڈریکل شیلز کے ٹاپک کو,
اور جو آج کا مین ٹاپک ہے اس کی بات شروع کرتے ہیں. تو آج کا مین ٹاپک ایک ہی ہے بیسکلی, اور وہ ہے کہ جی کروز کی لینتھ معلوم کرنا, اور اس میں یعنی کانسیپٹ یہ کہ آرک لینتھ معلوم کرنی ہے. تو اب آرک لینتھ کی ڈسکشن شروع کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلا سوال تو یہ ہے کہ یہ آرک لینتھ کیا چیز ہوتی ہے. اس سے پہلے تو یہ کہ لینتھ کیا ہوتا ہے. تو لینتھ کے بارے میں نے جیسے کہا تھا کہ یہ بیسکلی وہ کانسیپٹ ہے جو ہم نے کافی پہلے بالکل شروع کے جو لیکچرز تھے اس میں تھوڑی سی بات کی تھی. ڈسٹینس کے بارے میں بات کی تھی. تو لینتھ بھی ایک طرح کا ڈسٹینس ہی ہوتا ہے. یعنی مقصد یہ کہنے کا کہ اگر ایک آپ کو میں دیتا ہوں, ایک لائن بنا کے دیتا ہوں ان دی ایکس وائی پلین, اور میں کہتا ہوں کہ جی اس کی لائن کی لینتھ معلوم کر کے بتائیں, تو میرے خیال سے آپ کہیں گے کہ جی لینتھ جو ہے وہ ڈسٹینس کے برابر ہے بٹوین دی اینڈ پوائنٹس آف دس لائن. یعنی لائن کے جو اینڈ پوائنٹس ہیں اگر وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ ڈسٹینس معلوم کر لیں گے بٹوین دوز 2 پوائنٹس, اور وہ ڈسٹینس جو ہوگا اٹ ول اسٹل بیسکلی ریپرزینٹ دی لینتھ آف دیٹ لائن. تو یہ تو بیسک سا کانسیپٹ ہو گیا جو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں کہ ٹھیک ہے ایک اسٹریٹ لائن اگر دی ہو تو اس کی لینتھ معلوم کی جا سکتی ہے یوزنگ اینالٹک جیومیٹری. یعنی بیسک سے ہم نے آئیڈیاز ڈیولپ کیے تھے کافی پہلے, وہ ہم استعمال کر سکتے ہیں. تو اب آرک لینتھ کیا چیز ہوتی ہے. تو آرک لینتھ جو ہے یہ بیسکلی لینتھ ہوتی ہے ایسے لائنز کی جو اسٹریٹ نہیں ہوتی. تو آپ کہیں گے کہ جی یہ کون سی لائنز ہوتی ہیں جو اسٹریٹ نہیں ہوتی, کیونکہ لائن تو انٹویٹیولی ہم سب سمجھتے ہیں کہ اسٹریٹ ہونی چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ جی میتھمیٹکس میں لائن جو ہوتی ہے اسٹریٹ لائن وہ اسپیشل کیس ہوتا ہے ایک جنرل لائن کا جو کہ کروڈ ہو سکتی ہے. تو یہ ایک جنرل لائن ہوتی ہے بیسکلی. اگر آپ یہ جو کرو ہم نے کہا کہ ایک کرو ہے جس کے اندر سارے اسموتھ سا ہے ایسے کر کے, یہ ایک جنرل فارم ہے لائن کی. اس کا اسپیشل کیس ہوگا اگر آپ اس کو اسٹریٹ کر دیں تو ایک اسٹینڈرڈ جو ہم کہتے ہیں عام طور پہ جسے ہم سمجھتے ہیں لائن, اسٹریٹ لائن, وہ بن جاتی ہے. تو کرو جو ہوتے ہیں وہ لائنز ہی ہوتی ہیں لیکن جنرل ٹائپ کی. تو اب مقصد کہنے کا یہ کہ اگر کرو ہے ہمارے پاس, اب ہم اس کو کرو کہیں گے, تو اس کی لینتھ کیسے معلوم کی جائے. تو اس میں ایسا کرتے ہیں کہ ابھی تک جو باتیں کی ہیں اس کو تھوڑا سا لکھ لیتے ہیں, تھوڑا سا فارملائز ہو جائے گا. دیکھتے ہیں کیا باتیں ہیں ابھی تک جو ٹاپکس ڈسکس کیے ہیں. اس میں یہ ہے کہ بیسکلی دا آئیڈیا از دیٹ وی وانٹ ٹو ڈیولپ ویز آف فائنڈنگ دا لینتھ آف کروز اور لائنز دیٹ ٹویسٹ اینڈ ٹرن. The curves we will look at will be graphs of functions. تو کوئی نئی بات نہیں ہے, ظاہر ہے کرو ایسے دیکھیں گے جو فنکشنز جن کو ڈیفائن کریں گے, جو گرافس ہوں گے کسی فنکشن کے. اب اس میں جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم گرافس دیکھیں گے فنکشنز کے, تو کچھ ڈیٹیلز یہ ہیں کہ the function we will look at will be such that the derivative of the function will be continuous on a given interval. So we're not so much concerned with the original graph, the original function f, but rather the derivative of that function f prime. A function that has this property that f prime is continuous on a given interval, we will call that a smooth function, and the graph of such a function we will call smooth curve. تو یہ جناب ہماری باتیں ہو گئیں. اس میں یہ ہے کہ اب یہ تھوڑی سی ہم نے ٹیکنیکل باتیں لکھ لیں تو اچھا ہو گیا. کانسیپٹ یہ ہے کہ جو کروز ہم دیکھیں گے جن کی ہم لینتھ معلوم کرنا چاہیں گے وہ ڈیفائن ہوں گے, دے ول بی ڈیفائنڈ بائی سم فنکشنز, اینڈ دا فنکشنز ول بی اسموتھ فنکشنز, اینڈ دا گرافس آف سچ فنکشنز ول بی واٹ آر کالڈ اسموتھ کروز. سو وی آر بیسکلی لوکنگ ایٹ اسموتھ کروز. اور اسموتھ کی سے مراد یہ کہ انٹویٹیولی تو ظاہر سی بات ہے کہ اسموتھ کا مطلب یہ کہ صاف ستھرا, ایسی کوئی چیز جس پہ کوئی شکن نہیں پڑی. یہ تو انٹویٹیو کانسیپٹ ہے, لیکن میتھمیٹکلی کہنے کا مقصد یہ ہے رفلی کہ آپ کا ڈریویٹو جو ہے فنکشن کا جو ڈیفائن کر رہا ہے کرو, اس کو وہ کنٹینیوس ہو کسی ایک انٹرول پہ. تو اگر اس کو ڈیٹیل میں دیکھیں اس میتھمیٹیکل ڈیفینیشن کو, تو یہ یہ وہی بات ہے جو ہم نے کی کہ کوئی ایسا سرفیس یا کوئی ایسا کرو دیکھیں گے جس میں کوئی شکن نہ ہو. خیر رف سی بات کی ہے لیکن آئیڈیا یہ ہے بیسکلی.
اچھا تو اب جو آرک لینتھ پرابلم ہے بیسکلی اس کو اسٹیٹ کر دیتے ہیں فارملی اور دیکھتے ہیں کہ جس کو پوری طرح اسٹیٹ کرنے کے بعد ہم اس میں تھوڑا سا اسٹیٹمنٹ صحیح ہوگا کہ میتھمیٹکس آ جائے گی تاکہ ہم میتھمیٹکلی اس کو ریزالو کر سکیں. تو آئیے اس کو لکھ لیتے ہیں اور ایک فگر بھی بنا لیں گے وچ ول سورٹ آف ہیلپ اس انڈرسٹینڈ واٹ وی آر لوکنگ فار. تو جناب آپ کی پرابلم جو ہے جو ہم ڈسکس کر رہے ہیں اٹس کالڈ دی آرک لینتھ پرابلم. And the idea is that suppose that f is a smooth function on the interval AB, find the arc length L of the curve y equals f of x over the interval AB. اس پرابلم کی اسٹیٹمنٹ کے ساتھ یہ ایک فگر ہے. ظاہر ہے ایک کرو دیا ہوا ہے جو کہ کرو ہے y equals f of x کا ڈیفائنڈ آن دی انٹرول a comma AB اور اس کا ہمیں لینتھ معلوم کرنی ہے بیسکلی. تو یہ جناب ہماری کوشش ہے اس لیکچر کی کہ ہم کسی طرح سے ایک کروڈ چیز کی لینتھ معلوم کریں. تو اب یہ ہے کہ سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ جی ٹھیک ہے اسٹیٹمنٹ ہم نے بنا دی کہ ایک کرو ہے اس کی ہمیں لینتھ معلوم کرنی ہے. تو اس میں مشکل بات کیا ہے؟ لائک واٹ از دا پرابلم وتھ فائنڈنگ دا لینتھ آف اے کرو. تو اس کے بارے میں بات چیت کرنے کے لیے کچھ اس طرح سے دیکھ لیں کہ کبھی آپ نے ہو سکتا ہے کوشش کی ہو کہ ایک میجرنگ ٹیپ لے کے آپ کسی سیدھی چیز کی کوئی ایک اسٹریٹ ہو سکتا ہے آپ کہیں کہ جی ہمیں گھر میں نئے پردے لگوانے کھڑکی میں, ٹھیک ہے, تو آپ کہتے ہیں کہ جی ایک میجرنگ ٹیپ لے کے جائیں اور میجر کریں کہ کھڑکی کی چوڑائی کتنی ہے یا ہو سکتا ہے لمبائی معلوم کرنی ہو. تو یہ تاکہ آپ دیکھ سکیں کہ پردے کتنے لمبے ہوں ظاہر ہے. تو اگر آپ نے کبھی ایسا کیا ہے تو یہ جو میجرنگ ٹیپ ہوتے ہیں یہ عام طور پہ میں جب استعمال کرتا ہوں, کبھی میری امی کہتی ہیں بھائی جا کے کھڑکی ناپ کے آؤ, تو میں وہ والا استعمال کرتا ہوں جو سلائی میں استعمال کرتے ہیں درزی وغیرہ. ظاہر ہے امی گھر پہ سلائی بھی کرتی ہیں کبھی کبھی, تو ہمارے پاس یہی جسے ہم انچ ٹیپ کہتے ہیں. تو یہ انچ ٹیپ لے جا کے میں کوشش یہ ہوتی ہے کہ جی اوپر سے لے کے نیچے تک اگر کھڑکی کی لمبائی معلوم کرنی ہے تو وہ معلوم کی جائے یا چوڑائی معلوم کرنی ہے. تو عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے یہ انچ ٹیپ 5 فٹ کا ہوتا ہے, تو اگر کھڑکی 5 فٹ سے لمبی ہے یا چھوٹی بھی ہے اگر, تو 5 فٹ کافی بڑا ہوتا ہے. تو ایک دوسرا آدمی وہاں دوسرے سرے پہ کھڑا ہوتا ہے اور ایک سرے پہ میں کھڑا ہوتا ہوں انچ ٹیپ کا ایک کارنر لے کے, دوسری سائڈ پہ کوئی اور. تو کبھی کبھی ہوتا ہے کہ ناپتے وقت انچ ٹیپ میں یا میجرنگ ٹیپ میں لچک آ جاتی ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ کھڑکی گو کے ناپنی ہے تو اس کی جو لیج ہوتی ہے کھڑکی کی اسٹریٹ ہوتی ہے بالکل, اسٹریٹ لائن. لیکن آپ جب انچ ٹیپ سے میجر کر رہے ہیں تو رفلی اگر کسی نے صحیح طرح سے کھینچ کے نہ رکھا ہو انچ ٹیپ کو تو اس میں لچک آ جاتی ہے اور جو انچ ٹیپ ہوتا ہے وہ ایک طرح کی آرک بن جاتی ہے, اس میں ایک ہلکی سی لچک ہوتی ہے. تو یہ کبھی کبھی ایسا فینومینا ہوتا ہے. تو یہ جو لچک آ رہی ہے انچ ٹیپ میں, تو انچ ٹیپ جو ہے اب یہ آپ کا ایک طرح سے آرک بن چکا ہے. اور مزے کی بات یہ, اور شاید آپ کو پتا ہو, نوٹ کیا ہو, کہ اگر میں کھڑکی کے ایک کونے سے لے کے دوسرے کونے تک انچ ٹیپ رکھتا ہوں اور اس میں ہلکی سی لچک آ جاتی ہے اور وہ آرک بن جاتا ہے, تو وہ جو ریڈنگ میرے پاس آئے گی دوسرے سرے پہ انچ ٹیپ کے وہ صحیح نہیں ہوگی. یعنی مطلب کہنے کا یہ کہ جو انچ ٹیپ کی لمبائی ہوگی وہ زیادہ ہوگی کھڑکی کی لمبائی سے. تو مقصد یہ ہے کہ اسٹریٹ لائن کی جو لمبائی تھی جو میں ناپنا چاہ رہا ہوں وہ صحیح نہیں آئے گی, کیونکہ انچ ٹیپ ایک آرک کی فارم میں اور آرک کی لینتھ جو ہوگی وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی. ظاہر سی بات ہے اگر سوچیں کہ اس میں ایک کرو آیا ہوا ہے تو ایکسٹرا ڈسٹینس کور کر رہا ہے آپ کا انچ ٹیپ, تو اٹس پکنگ آن ایکسٹرا لینتھ بیسکلی. تو یہ بیسک کانسیپٹ ہے آرک لینتھ کا, کہ جب انچ ٹیپ آپ کا لچک آ جاتی ہے اس میں تو وہ آرک بن جاتا ہے اور اس کی لینتھ جو ہوتی ہے وہ برابر نہیں ہوتی آپ کی کھڑکی کی اسٹریٹ لینتھ کے. تو یہاں پہ ایک طرح سے الٹا ریورس رول ہے کہ آپ کا جو انچ ٹیپ ہے وہ آرک لینتھ بن گیا, اٹس گیونگ یو ایکسٹرا لینتھ. تو اب یہ کہ اس کو کیسے میجر کیا جائے. ظاہر ہے اسٹریٹ سے کہنے کا مقصد یہ کہ اسٹریٹ لائن سے ہم ایک آرک کی لینتھ معلوم نہیں کر سکتے, اپروکسیمیٹ کر سکتے ہیں لیکن ایگزیکٹلی معلوم نہیں کر سکتے. اس کی ایک تصویر بناتے ہیں, دیکھ لیتے ہیں کہ یہ سارا آئیڈیا کیا ہے. اس میں دیکھ لیجئے کہ ایک سامنے ایک طرح کی کھڑکی بنی ہوئی ہے اور ایک اسٹریٹ لائن ریپرزینٹ کر رہی ہے, اور اب میں اس میں اگر انچ ٹیپ سے یا میجرنگ ٹیپ سے ناپتا ہوں اس کو اور اس میں لچک آ جائے تو میرے پاس ایک آرک آ جاتی ہے, اور اس آرک کے اندر ایک ایکسٹرا ڈسٹینس آ رہا ہے جو کہ تھوڑا سا دور ہے
کھڑکی کی لیج سے, لہذا اس کی لینتھ تھوڑی سی زیادہ ہوگی کمپیئر ٹو دا لینتھ آف دا ونڈوز لیج. تو ٹھیک ہے جی, یہ تھوڑا سا کانسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ آرک لینتھ کیا چیز ہوتی ہے, اس میں کیسے ریئل لائف میں اکر کرتی ہے. ہم نے دیکھ لیا کہ یہ اگر اسٹریٹ لائن کو میں میجر کرنا چاہوں انچ ٹیپ سے, اس میں لچک آ جاتی ہے, تو آئی گیٹ این آرک وچ ہیز مور لینتھ دین اے اسٹریٹ لائن. الٹا بھی ہو سکتا ہے میں کہوں کہ, بلکہ اسی ایگزامپل سے الٹ نکال لیں کہ اگر میرے پاس ایک آرک ہے, یعنی ہمارے گھروں میں کچھ کھڑکیاں ایسی ہوتی ہیں جو آرچ کی فارم میں ہوتی ہیں. اب آرچ اور آرک میں کیا فرق ہے؟ کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. آرک جو ہوتی ہے اس میں وہ زیادہ جنرل ٹرم ہے, اس کے اندر کچھ بھی ہو سکتا ہے, ایسی چیزیں بھی ہو سکتی ہیں. جو آرچ ہوتی ہے وہ صرف ایسی شیپ کو کہتے ہیں جو کہ تھوڑی سی گولائی میں ہو. ان کھڑکیوں کا کافی فیشن ہے, گھروں میں بنی ہوتی ہیں. تو اب اگر میں کہتا ہوں کہ جی اس کھڑکی پہ پردہ لگانا ہے, تو مجھے اس کی فار سم ریزن مجھے اس کی جو آرک ہے اس کی لینتھ معلوم کرنی ہے. تو وہ کیسے معلوم کی جائے گی؟ تو وہی بات ہے کہ اگر میں انچ ٹیپ لے کے کہتا ہوں کہ جی ٹھیک ہے انچ ٹیپ جو ہے میرا وہ لوس ہے, عام طور پہ لوس سا ہوتا ہے, اور میں ایک سرے سے شروع کر کے اس کو گولائی دے کے میجر کرنا شروع کر دیتا ہوں. تو کیا اب سوال یہ ہے کہ کیا یہ جواب صحیح آئے گا؟ یعنی گولائی میں اگر انچ ٹیپ رکھ کے باری باری میں ایسے کر کے آرچ پہ میجر کرتا ہوں, تو ول آئی گیٹ دی رائٹ میجرمنٹ آف دی آرک آف دس آرچ؟ اٹس اے گڈ کوشچن. جواب یہ ہے کہ سوال یہ جو آپ کی لینتھ آپ میجر کر رہے ہیں وہ صحیح نہیں ہوگی, کیونکہ بیسکلی جو انچ ٹیپ ہے اٹس اے اسٹریٹ آبجیکٹ. اس پہ جو انچز میجرڈ ہوتی ہیں وہ اس کو اسٹریٹ کر کے اس کے اوپر مارک آف کی جاتی ہیں. تو جب آپ اس کو کرو کریں گے تو اس کے اندر وہ لچک نہیں ہوگی, بلکہ آپ نوٹ کریں گے کہ آپ کا جو انچ ٹیپ ہے وہ بالکل کرلڈ اپ ہو جائے گا تھوڑے رف سے اسپاٹس میں جب آپ اس کو گول کرنے کی کوشش کریں گے. تو اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹریٹ چیز سے ایگزیکٹ ویلو نہیں نکال سکتے اپنی اس کی ایک آرک کی یا اس کی لینتھ کی. انچ ٹیپ کی بجائے اگر آپ ایک میٹر راڈ لے لیں, جو ہمارے کچھ ٹیچرز ہوتے ہیں وہ بلکہ پٹائی کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں, میری بھی ہو چکی ہے اس سے پٹائی ایک دفعہ میٹرک میں, لیکن کوئی بات نہیں, اٹس ایکچولی یوزڈ فار میجرنگ سم تھنگز, رائٹ. تو وہ بالکل اسٹریٹ ہوتی ہے, 1 میٹر لانگ ہوتی ہے. اس کو لے کے اگر آپ میجر کریں اپنی آرچ کی لینتھ, تو تب تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ مانیں گے کہ ہاں بھائی اس میں ایرر آئے گی. وہ بالکل ریجڈ ہوتی ہے اور آپ کو کرو معلوم کرنا ہے, تو دیٹس اے ڈفرنس. تو یہاں پہ یہ بات ہے کہ آرک لینتھ از ڈفرنٹ دین اے اسٹریٹ لائن لینتھ. تو اب اس کو ڈیولپ کرتے ہیں. اب کانسیپٹ آئیڈیا یہی ہے کہ بھائی کیسے ہم اس کو میجر کریں. کوئی آرک اگر ہمیں دی ہوئی ہے تو ہاؤ ڈو وی میجر اٹ؟ تو ایگزامپل سے شروع کرتے ہیں. آئیے دیکھتے ہیں, ایک کچھ پکچرز بناتے ہیں. ایک پکچر ہے آپ کے سامنے. اس پکچر میں دیکھیں کہ آپ کے پاس ایک کرو ہے جو کہ ڈیفائن ہوا ہے ایک انٹرول پہ, اے سے لے کے بی تک, اور اس کے اوپر کچھ پوائنٹس بنے ہوئے ہیں, P0, P1, P2 آل دا وے ٹو Pn. تو اب کرنا یہ ہے کہ جی یہ جو پوائنٹس ہیں P0 سے لے کے Pn تک, یہ تو پوائنٹس ہو گئے. اب میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو آرک بنی تھی میرے پاس ابھی فگر میں, یہ جو کرو بنا ہوا تھا, اس کی مجھے آرک لینتھ معلوم کرنی ہے. یا بیسکلی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جو کرو ہے اس کی لمبائی معلوم کرنی ہے, اس کی لینتھ معلوم کرنی ہے. تو کیسے کریں گے؟ سمپل طریقہ, بیسک طریقہ یہ ہے کہ ایسا کرتے ہیں, جو پوائنٹس بنے ہوئے تھے P0 سے لے کے P1, P1 سے P2 آل دا وے ٹو Pn, ان کے اوپر ہم اپنی میٹر راڈ لیتے ہیں جو بالکل ایک اسٹریٹ ریجڈ ہوتی ہے, اسکیل ہوتا ہے. P0 ایسی لیتے ہیں, بلکہ میٹر راڈ کے چھوڑیں, ایسے کرتے ہیں کہ ایسی راڈ لیتے ہیں جو ایگزیکٹلی P0 سے لے کے P1 تک فٹ ہو جائے. پھر ایک اور راڈ لیتے ہیں جو P1 سے لے کے P2 تک فٹ ہو جائے, اور اسی طرح کر کے آل دا وے ٹو Pn-1 سے لے کے Pn تک ایک راڈ فٹ ہو جائے. اب وہی بات ہے کہ ان کی ڈفرنٹ لینتھ ہوگی ان راڈس کی, کیونکہ یہ جو P1, P2 وغیرہ پوائنٹس ہیں یہ کرو کے اوپر ڈیفائنڈ ہے. ان کے کورسپونڈنگ ایکس ایکسس پہ کچھ پوائنٹس ہیں. X0 وہ جو کہ A ہوگا سے لے کر X1, X2 آل دا وے ٹو Xn, تو یہ کورسپونڈ کریں گے اپنے پوائنٹس P0, P1, P2 ریسپیکٹولی. اور اس طرح سے بیسکلی ہم نے یہ کیا ہے کہ جو میٹر راڈز بنائی تھیں, دیز آر ایکچولی اپروکسیمیشنز آف پیسز آف دی کرو. تو یعنی ایک گیون انٹرول پہ ہم اپروکسیمیٹ کر لیتے ہیں لینتھ آف دا کرو بائی اے اسٹریٹ لائن.
تو اب اس میں پرابلم یہ ہوگی جب میں ان اسٹریٹ لائن سے یا میٹر راڈس کہہ لیں یا میٹر راڈ نہیں بلکہ میجرنگ راڈس، ان سے جب میں میجر کروں گا اپنی چنکس آف دی کرو، اس میں پرابلم یہ ہوگی، وہی پرابلم ہوگی جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے کہا تھا کہ اگر ایک آرچ ہے اس کا آپ ایک میٹر راڈ سے میجر کریں تو ایک ایکسٹرا اس کے اندر ایرر آتی ہے. وہ ایرر یہ ہوتی ہے کہ اسٹریٹ لائن جو ہے وہ تھوڑی سی ڈسٹینس کو مس کر رہی ہے جو کرو ہوا ہے. تو وہ اپروکسیمیشن تو اچھی ہو سکتی ہے، یعنی مقصد یہ کہنے کا کہ اگر آپ کا یہ جو چنک تھا P0 سے لے کے P1 تک مثال کے طور پہ، یہ اگر بہت چھوٹا ہوتا تو اس میں ایک چھوٹی سی راڈ سے میں اس کو اپروکسیمیٹ کرتا، اور جتنا چھوٹا یہ وہ ہوتا چنک اتنی اچھی اپروکسیمیشن آتی، کیونکہ جو کرویچر ہوتا وہ کم ہوتا جاتا اور جو اسٹریٹ راڈ ہے اور جو کرو ہے وہ بالکل قریب قریب ہوتے جاتے، تو ایرر کم ہو جاتی. جتنا بڑا چنک ہوگا اس میں اتنے زیادہ کرویچر ہوگا اور اتنی زیادہ ڈفرنس آئے گا بٹوین دا اسٹریٹ لائن اینڈ دی کرو بیسکلی. تو یہ جو ابھی تک ہم نے ڈسکشن کی ہے اس کی تصویر ہم نے ابھی بنائی تھی. اب ایک فل فلیش کی تصویر بنا لیتے ہیں جس میں سب کچھ انفارمیشن ہے، انٹرول وغیرہ. آئیے دیکھتے ہیں. دیکھ لیجئے کہ اس پکچر میں ہمارے پاس کرو ہے، ایک انٹرول ہے اے سے لے کے بی تک، اور اس انٹرول کی سب ڈویژنز ہیں x1 سے لے کے xn-1 تک جو کورسپونڈ کر رہی ہیں ٹو دا پوائنٹس P0 سے لے کر Pn تک. تو یہ پکچر ہو گئی. اب اس کا یہ کرنا ہے جناب ہمیں کہ سم ہاؤ اس آئیڈیا کو ہم ابھی دیکھ چکے ہیں، بلکہ میں کہہ بھی چکا ہوں اور آپ کو بھی کلیئر ہو گیا ہوگا کہ جو لائنز ہم نے بنائی ہیں جوائننگ دی پوائنٹس P1 سے لے کے P2 تک مثال کے طور پہ، یہ بیسکلی اپروکسیمیٹ کر رہی ہیں آپ کے کرو کو. تو اب ہم یہ کرتے ہیں کہ ان کو وہی کانسیپٹ ہے جو پہلے بھی کر چکے ہیں کہ اگر ان کو بہت سارے چھوٹے چھوٹے پوائنٹس لیں تو ہمارے پاس زیادہ بہتر اور بہتر اپروکسیمیشن آئے گی، اور جتنی بہتر اپروکسیمیشن ہوگی تو ہمارا جو کرو کی لینتھ ہے وہ ہمارے پاس اس کی بہتر اپروکسیمیشن آئے گی. اور اگر ہم لمٹ لیں تو دین وی آر بیسکلی ڈن، ہمارے پاس اپنا جواب آ جائے گا انٹیگرل کی فارم میں. یہ ہم پہلے دیکھ چکے ہیں. اچھا جی، تو اب ہمیں اندازہ ہو گیا ہے کہ اب کس طرح سے ہمیں پروسیڈ کرنا چاہیے ان ٹرمز آف ایگزیکٹلی ڈوئنگ دا کیلکولیشنز اینڈ دی انالیسز، جس کے ذریعے ہم یہ کچھ اکویژنز لکھ سکیں گے فار فائنڈنگ دی arc length of a given curve using those approximating straight lines over subintervals of the interval AB. ٹھیک ہے جی. تو اب اس کو اینالائز کرتے ہیں. اس میں یہ ہے کہ کس طرح سے کرتے ہیں، جیسے پہلے بھی ہم دیکھ چکے ہیں کہ جہاں پہ ہم نے سلائسنگ کی تھی یا ریجنز کی بات کی تھی، تو آئیڈیا یہ تھا کہ ایک پرٹیکولر نہیں بلکہ آربیٹری ریجن یا سلائس ہم نے چوز کیا تھا kth ویلیو پہ، اور اس کے بعد اس کو اینالائز کر کے اس کا ایک فارمولا لکھا تھا. اس فارمولے کو ہم نے پھر جنرلائز کیا تھا اس طرح سے کہ جنرلائز تو نہیں کیا تھا بلکہ اس فارمولے کا ہم نے سم لیا تھا اوور k ویلیوز، یعنی k کی جو ویلیو تھی وہ 1 سے لے کے n تک گئی تھی، اس کا ہم نے سم لیا، اور پھر اس سم کا ہم نے لمٹ لیا ایز دا میکسیمم width went to 0، اور اس کے بعد ہمارے پاس انٹیگرل آ گیا تھا اور جواب آ گیا تھا ایگزیکٹ for whatever we were trying to find. In this case, we are trying to find the arc length, so we'll proceed in a similar way. تو اب یہ کرتے ہیں کہ ہم نے جو یہ لائن سیگمنٹس کی بات کی ہے تو ایک آربیٹری لائن سیگمنٹ چوز کرتے ہیں. لیٹس کال اٹ L sub k، LK، اور اس کا دیکھتے ہیں کوئی فارمولا لکھ سکتے ہیں کہ نہیں. تو آئیں اس کو دیکھتے ہیں اس کو ڈیٹیل میں. اس میں نوٹ کریں کہ LK یا L sub k کا جو فارمولا ہوگا وہ ہوگا جناب اسکوئر روٹ آف ڈیلٹا ایکس کے اسکوئر پلس ڈیلٹا وائی سب کے کوانٹٹی اسکوئرڈ. تو یہ بلکہ آپ کے سامنے لکھا ہوا ہے ابھی، اور اس کے ساتھ نوٹ کریں کہ یہ کہاں سے آیا فارمولا. تو اس کے لیے یہ ایکویژن کے ساتھ ساتھ ایک پکچر ہے، اس میں نوٹ کر لیں، دیکھ لیجئے کہ یوزنگ بیسک ڈسٹینس فارمولا یا ایک طرح سے پیتھاگورس تھیورم کہہ لیں، اس پکچر سے ظاہر ہے، وہ استعمال کرتے ہوئے آپ کے پاس ایک اسٹیٹمنٹ آئی ہے، ایک اکویژن آئی ہے فار دی لینتھ آف دا لائن L sub k. تو اب یہ جو لینتھ آئی ہے آپ کے پاس
اس میں ایک ڈیلٹا ایکس کے ہے شامل اور ایک ڈیلٹا وائی سب کے شامل ہے. ان کے اسکوئر لے کے آپ نے اسکوئر روٹ لے لیا ہے. بیسک ڈسٹینس فارمولا جو ہم دیکھ چکے ہیں کافی پہلے, چونکہ آپ کا جو تصویر ابھی آپ نے دیکھی اس میں بلکہ پھر سے دیکھتے ہیں. اس تصویر میں نوٹ کریں کہ ایک جو سیگمنٹ جو انٹرول ہے ڈیلٹا ایکس کے جو کورسپونڈ کرتا ہے لائن سیگمنٹ ایل کے سے, تو اس کے اینڈ پوائنٹس ہیں ایکس کے مائنس 1 اور ایکس کے. تو ان سے کورسپونڈ کرتا ہے ڈیلٹا ایکس کے, ان کا جو وہ ہے فاصلہ ان کے درمیان, اور ان کے کورسپونڈنگ ان ایکس پوائنٹس کے ایکس سب کے مائنس 1 اور ایکس سب کے کورسپونڈ کرتی ہیں کچھ وائی ویلیوز جو کہ ہم لکھ سکتے ہیں ایز ایف آف ایکس کے مائنس 1 اینڈ ایف آف ایکس کے, اور آف کورس ان کا ڈفرنس جو ہوگا وہ ہم ڈیزیگنیٹ کر سکتے ہیں ایز دا ڈفرنس ان وائی ویلیوز وچ از وائی وی آر یوزنگ ڈیلٹا وائی سب کے. اور ان کا آپ دیکھ سکتے ہیں پیتھاگورس تھیورم سے کہ اسٹیٹمنٹ آتی ہے ایل سب کے کی جو ویلیو آتی ہے, جو اکویژن آتی ہے, وہ آپ کے سامنے ہے. تو یہ جناب انالیسس ہو گیا کہ فارمولا کدھر سے آیا آپ کا ایل سب کے کا. اب اس میں یہ ہے کہ کچھ مینیپولیشنز اور کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کر سکتے ہیں اس کے ساتھ. اس میں فنکشنز کی ہم جب بھی بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے بہت دفعہ کہا ہے کہ ہر چیز ایکس میں ہونی چاہیے. ایوری تھنگ شوڈ بی اے فنکشن آف ایکس. یہاں پہ وائی ڈیلٹا وائی سب کے میں ایک وائی آیا ہوا ہے, اس کو ہمیں ہٹانا ہے یہاں سے. تو اس کے لیے سمپل سی بات ہے کہ ڈیلٹا وائی سب کے کی میں نے ایکسپریشن لکھی تھی ابھی ہم نے دیکھی تھوڑی دیر پہلے کہ وہ ہے ان ٹرمز آف دا فنکشن ایف آف ایکس. اس کی جو ویلیو ہے وہ ہے برابر ایف آف ایکس سب کے مائنس ایف آف ایکس سب کے مائنس 1 کے. تو وہ اگر سبسٹیوٹ کر دیں اس فارمولا میں جو ہم نے لکھا تھا تو ہمارے پاس کیا ریزلٹ آتا ہے, اس کو دیکھ لیتے ہیں. دیکھیے کہ اٹس آبویس دیٹ ود ڈیلٹا وائی سب کے equals that value, we can now write L sub k as the square root of delta x sub k quantity squared plus f of x k minus f of x k minus 1 the whole quantity squared. اب ہم کیا کر سکتے ہیں, اب ہم یہاں پہ ایک بڑا مشہور اور بہت اچھی طرح سے دیکھا ہوا تھیورم جو ہم نے کچھ عرصے پہلے دیکھا تھا, وہ کون سا تھا, وہ آپ کو یاد ہوگا مین ویلیو تھیورم. تو یہ ہم نے بڑی ڈیٹیل میں دیکھا تھا, اس کی بڑی انٹرسٹنگ باتیں کی تھی ہم نے, وہ ہم یہاں پہ اپلائی کر سکتے ہیں. اور ہم کیسے اپلائی کریں گے یہاں پہ, تو سب سے پہلے ریفرنس کے لیے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ جو مین ویلیو تھیورم ہے یہ آپ کی بک میں ہے تھیورم نمبر 4.9.2 یعنی سیکشن 4.9 میں ہے تھیورم نمبر 4.9.2. اس کو آپ ریفرنس کے لیے دیکھ سکتے ہیں. اس کی اسٹیٹمنٹ کیا ہے, میں یہاں پہ بس اپلائی کروں گا, اور جب میں اپلائی کروں گا یہاں پہ تو کیا ہوگا, آئیے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. مین ویلیو تھیورم کے حوالے سے میں کہہ سکتا ہوں کہ چونکہ مین ویلیو تھیورم کی کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہی ہے, یہ جو فنکشن ہے ایف آف ایکس وہ سیٹسفائی کر رہا ہے اس کی کنڈیشن کو, تو میں کہہ سکتا ہوں کہ ایف آف ایکس کے مائنس ایف آف ایکس کے مائنس 1 ڈیوائڈیڈ بائی ایکس کے مائنس 1 ایکس کے مائنس ایکس کے مائنس 1 از اکول ٹو ایف پرائم آف ایکس کے اسٹار فار سم پوائنٹ ایکس کے اسٹار بٹوین ایکس کے اینڈ ایکس کے مائنس 1. تو یہ جو ایکس کے اسٹار پوائنٹ ہے یہ وہ پوائنٹ ہے جو مین ویلیو تھیورم گارنٹی کرتا ہے کہ وہ پوائنٹ ایگزسٹ کرتا ہے بٹوین دی انٹرول اف اے سرٹن کنڈیشن از بینگ سیٹسفائڈ اوور دیٹ انٹرول. تو ہمارا انٹرول ہے ایکس کے مائنس 1, اٹ از سیٹسفائنگ دوز کنڈیشنز. اس انٹرول کے اوپر جو فنکشن ہے ایف آف ایکس وہ سیٹسفائی کر رہا ہے مین ویلیو تھیورم کی کنڈیشنز, لہٰذا میں یہ لکھ سکتا ہوں جو میں نے ابھی لکھا. اور اس کے لکھنے سے ہم کیا کچھ مینیپولیشن کریں تو کیا ایکویشنز آتی ہیں وہ دیکھ لیتے ہیں. مینیپولیشن سے نوٹ کیجئے کہ ایف آف ایکس کے مائنس ایف آف ایکس کے مائنس 1 جو ہے برابر ہو جاتا ہے ایف پرائم آف ایکس کے اسٹار ٹائمز ایکس کے مائنس ایکس کے مائنس 1. لیکن یہ جو ہے ایکس کے مائنس ایکس کے مائنس 1 برابر ہے ڈیلٹا ایکس کے, تو میں لکھ سکتا ہوں ایف پرائم ایکس کے اسٹار ٹائمز ڈیلٹا ایکس کے. تو اب یہ اکویژن جو اب آئی ہے اس کو اگر میں استعمال کر کے اپنی جو ایل سب کے جو کیتھ لائن تھی لائن سیگمنٹ اس کے لیے کچھ اس کے اندر اس کو سبسٹیوٹ کروں اگر, تو کچھ اکویژنز آ جائیں گی جس میں وائی نہیں ہوگا بلکہ سب کچھ ایف آف ایکس اور ایکس کی ٹرمز میں ہوگا. تو دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے.
اب اس کو میں لکھ سکتا ہوں جو میرے پاس اسٹیٹمنٹ تھی ایل سب کے کی. آئی کین ناؤ رائٹ اٹ ایز دی اسکوئر روٹ آف ڈیلٹا ایکس سب کے کوانٹٹی اسکوئرڈ پلس ایف پرائم آف ایکس کے اسٹار کوانٹٹی اسکوئرڈ ٹائمس ڈیلٹا ایکس سب کے کوانٹٹی اسکوئرڈ. کچھ فیکٹرائزیشن اور سمپلیفیکیشن کروں گا اگر میں, بہت بیسک سی ہے, آپ تو خود کر سکتے ہیں. تو میرے پاس ریزلٹ آئے گا ایل سب کے ایکولز اسکوئر روٹ آف 1 پلس ایف پرائم آف ایکس کے اسٹار کوانٹٹی اسکوئرڈ ٹائمس ڈیلٹا ایکس کے. تو یہ ہو گیا جناب آپ کا فارمولا فار دی کیتھ لائن سیگمنٹ, یعنی آربیٹری کوئی لائن سیگمنٹ آپ لیتے ہیں تو اس کا یہ فارمولا آتا ہے ان ٹرمز آف دی ڈیریویٹو آف دا فنکشن دیٹ از ڈیفائننگ دا کرو اینڈ اے اسکوئر روٹ. تو اب یہ ہے کہ اگر میں یہ چونکہ آربیٹری لائن سیگمنٹ کا ہے, اگر میں پورے انٹرول اے سے لے کے بی تک کے اوپر اگر میں یہ لائن سیگمنٹ جو ڈیفائن ہے ان ٹرمز آف سب انٹرولس, اگر میں ان کا سمیشن لے لوں, سم کر لوں, تو میرے پاس پوری جو آرک تھی اس کی جو اپروکسیمیشن ہے وہ پوری آرک کی اپروکسیمیشن آ جائے گی اوور دا ہول انٹرول اے ٹو بی. تو یہ کیا ہوگا اس کو دیکھ لیتے ہیں. اس میں دیکھیے کہ بیسکلی کہنے کا مقصد ہے کہ سمیشن فرام کے ایکولز 1 ٹو این آف ایل سب کے ایکولز دا سم آف کورس فرام کے ایکولز 1 ٹو این آف دی ایکسپریشن فار ایل سب کے, جو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے دیکھی تھی. تو اب یہ کرتے ہیں کہ اب یہ ایکسپریشن ہم نے سمیشن لکھ لیا, یہ اپروکسیمیشن ہے فار دی ہول آرک لینتھ. اب اس میں یہی بات ہے کہ اگر لمٹ ہم لیں ایز دیز لائن سیگمنٹس بیکم ویری اسمال, کہنے کا مقصد یہی ہے کہ جو آپ نے ایکس ایکسس پہ جو انٹرولس بنائے تھے ان کی چوڑائی اب اگر آپ سب سے بڑے والے کی بالکل چھوٹی کر دیں, 0 کے برابر یا اس سے قریب قریب, تو باقی سب جو ہیں وہ بھی بالکل 0 کے قریب آ جائیں گے, اور آپ کی جو لائن سیگمنٹس ہیں وہ اگر اتنے بڑے تھے تو وہ چھوٹے ہو کے بالکل مائنیوٹ ہو جائیں گے. اور میں نے جیسے پہلے کہا تھا کہ جتنی چھوٹا لائن سیگمنٹ ہوگا, جتنا چھوٹا انٹرول ہوگا, اتنی چھوٹی اس انٹرول پہ کرویچر ہوگا آپ کے کرو کا, اور اگر کرویچر کم ہے تو آپ کا جو کرو ہے اور جو اسٹریٹ لائن ہے وہ بالکل قریب قریب رہیں گی اور اپروکسیمیشن کافی اچھی آئے گی. لیکن وہی بات ہے کہ جب ہم لمٹ لیتے ہیں تو وی آر سیئنگ دیٹ دا ریزلٹ از ایگزیکٹلی دا سیم ایز دا لینتھ آف دی آرک. سو لیٹس رائٹ دیٹ ڈاؤن. اب یہ ہے کہ جی آرک لینتھ جو ہے ایل آف دس کرو از اکول ٹو دا لمٹ ایز دا میکسیمم ڈیلٹا ایکس سب کے گوز ٹو 0 of the summation from k equals 1 to n of the expression for an arbitrary line segment. And of course this we know is just the integral from a to b of square root of 1 plus f prime of x quantity square dx. ٹھیک ہے جی, تو یہ ہمارا ڈیریویشن ہو گئی فار دی فارمولا فار فائنڈنگ دی آرک لینتھ آف اے کرو. اس کو فارملی لکھ لیتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے, دیکھ لیتے ہیں کہ تاکہ فارملی ہمیں یاد رہے. تو جناب یہ فارمولا ہے آپ کے سامنے, اس میں دیکھ لیجئے کہ ہم نے جو ابھی تک باتیں کی ہیں وہ لکھی ہوئی ہیں. اس میں 2 فارمولے دیے گئے. ایک جو ہے وہ اس کیس میں ہے جب آپ کے پاس, اگر آپ کنسیڈر کر رہے ہیں دا فنکشن ایز اے فنکشن آف ایکس, اور اس میں ایف پرائم کی جگہ ڈی وائی اوور ڈی ایکس بھی لکھ سکتے ہیں, کوئی حرج نہیں ہے, نو پرابلم. اگر آپ کے پاس ایک فنکشن دیا ہے ان ٹرمز آف وائی, یعنی یو ہیو سم فنکشن جی آف وائی, دین یو ہیو اے سملر اسٹیٹمنٹ, سملر فارمولا فار دی آرک لینتھ آف دیٹ کرو ڈیفائنڈ بائی دیٹ فنکشن آف وائی, اینڈ the formula is right there in front of you. فرق صرف یہ ہے کہ ایکس کی جگہ ہر جگہ وائی آ جائے گا, یعنی جی پرائم آف وائی ڈی وائی ہو جائے گا, اور ڈی وائی اوور ڈی ایکس کی بجائے ڈی ایکس اوور ڈی وائی. تو جناب یہ ہو گئی آرک لینتھ کی بات چیت. مین ٹاپک یہی تھا لیکچر کا, صرف ایک ہی ٹاپک تھا, اور ہوپ فلی ہم نے سب کچھ سمجھ لیا ہوگا, کیونکہ کوئی نئی بات نہیں تھی. بیسکلی کانسیپٹس وہی ہیں کہ آپ نے انٹیگریشن جو انٹیگرلس کے جب ہم نے بات شروع کی تھی, تو جب ایریا کی بات کی تھی انڈر دا کرو ان ٹرمز آف انٹیگریشن یا ڈیفینیٹ انٹیگرل, وہی کانسیپٹ اب ہم ایکسپینڈ کر رہے ہیں. تو وہی بات ہے کہ سب ڈویژنز ٹیک دا لمٹ of a certain expression that you derive, and then basically you get a formula and you basically use it after that. تو جی اب ختم کرتے ہیں اس لیکچر کو یہاں پہ. ہوپ فلی آپ ہوم ورک کریں گے, اور پلیز ڈو اٹ, پریکٹس میکس پرفیکٹ. تو آپ سے اب نیکسٹ ٹائم ملاقات ہوگی. تھینک یو, اللہ حافظ.